آج کے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم نوافل کے بارے میں کچھ سنیں گے۔ نوافل کی برکات، نوافل کا اجر اور ثواب، نوافل میں سے افضل ترین نفل کون سی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سن کر سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہر انسان پر، مرد اور عورت پر 5 قسم کی نمازیں مقرر فرمائی ہیں۔ جتنے بھی مرد ہیں، جتنے بھی عورتیں ہیں، سب کے اوپر اللہ تبارک و تعالی نے 5 قسم کی نمازیں مقرر فرمائی ہیں۔ پہلی قسم فرائض کی ہے۔ 5 فرض نمازیں ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء۔ یہ نماز کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم فرائض کی ہے، 5 فرائض ہیں۔ دوسری قسم واجبات کی ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد 3 وتر پڑھنا واجب ہے۔ عید الفطر کی 2 رکعت نماز واجب ہے۔ عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز واجب ہے۔ طواف کے بعد 2 رکعت نماز واجب الطواف وہ واجب ہیں۔ یہ اللہ پاک نے نماز کی دوسری قسم ہر مسلمان مرد عورت کو واجبات کی دی ہے۔ نماز کی تیسری قسم اللہ تبارک و تعالی نے سنتوں کی عطا فرمائی ہے۔ 12 سنتیں مؤکدہ اور 8 سنتیں غیر مؤکدہ۔ 12 سنتیں مؤکدہ ہیں، یعنی آپ علیہ السلام ان کے پڑھنے کا بڑا اہتمام فرماتے تھے اور آپ نے ان کے پڑھنے کی تاکید فرمائی ہے۔ وہ 12 سنتیں مؤکدہ ہیں۔ 2 سنت فجر کے فرض سے پہلے، 4 سنت ظہر کے فرائض سے پہلے اور 2 سنت ظہر کے فرائض کے بعد اور 2 سنت مغرب کے فرائض کے بعد اور 2 سنت عشاء کے فرائض کے بعد۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے سنت مؤکدہ کی 24 گھنٹوں میں 12 رکعتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ اور نماز کی چوتھی قسم اللہ پاک نے سنت غیر مؤکدہ کی ہمیں عطا فرمائی۔ پڑھیں گے ثواب ہے، چھوڑ دیں گے نہیں پڑھیں گے گناہ نہیں ہے، پڑھنا اچھا ہے، پڑھنی چاہیے۔ وہ 8 رکعت سنت غیر مؤکدہ، 4 رکعت عصر کی جماعت سے پہلے اور 4 رکعت عشاء کی جماعت سے پہلے۔ 5ویں قسم اللہ تبارک و تعالی نے نمازوں کی جو عطا فرمائی ہے وہ نوافل ہیں۔ وہ کیا ہے؟ نوافل۔ 2 رکعت نماز نفل تحیۃ المسجد، 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو، 2 رکعت نماز صلاۃ التوبہ، 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت، 2 رکعت نفل شکرانے کے اور 2 رکعت 4 رکعت نماز اشراق کی نفل۔ چاشت کی نماز 8 رکعتیں، 12 رکعتیں، 4 رکعتیں یہ نفل۔ مغرب کے بعد اوابین کی نماز اور عشاء کی نماز کے بعد سے لے کر صبح صادق تک رات کے وقت قیام اللیل تہجد کی نماز پڑھنا وہ بھی نفل۔ تو یہ نماز کی 5ویں قسم ہے جن کو ہم نوافل کہتے ہیں، یہ اللہ پاک نے ہر مسلمان کو عطا کی ہے۔ تو یہ نماز کی 5 قسموں میں سے پہلی قسم فرائض کی ہے، یہ معاف نہیں ہے، یہ معاف نہیں ہے۔ دوسری قسم واجبات کی ہے، یہ بھی معاف نہیں ہے۔ تیسری اور چوتھی قسم سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کی ہے۔
اللہ پاک ہمیں ایمان کامل نصیب فرمائے، سچی محبت اور اتباع کی توفیق نصیب فرمائے۔ شوق اور محبت میں، اتباع سنت میں یہ بھی پڑھیں گے اجر ثواب ملے گا، چھوڑ دیں گے کوئی گناہ نہیں ہے۔ پانچواں اور آخری درجہ نفل نماز کا ہے، جو نفل کی مختلف نمازیں ہیں میں نے آپ کو بتائی ہیں۔ یہ ہر مسلمان کی چاہت اور رغبت پر ہے، تعلق اور محبت پر ہے کہ وہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور آخرت میں اپنی ترقی درجات کے لیے کتنی نفل پڑھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عبادات کی ان پانچوں قسموں کو اہتمام کے ساتھ اپنانے والا بنا دے، ادا کرنے والا بنا دے۔ ہمارے فرائض بھی پورے ہوں، ہمارے واجبات بھی پورے ہوں، اور ہم سنت مؤکدہ بھی ادا کریں، ہم سنت غیر مؤکدہ بھی پڑھیں، اور ہم نوافل کا بھی اہتمام کریں۔ پہلے زمانے میں ہمارے بزرگوں میں، علماء میں، صالحین میں اور دیندار مسلمانوں میں 5 فرائض کے ساتھ ساتھ 5 اور نمازوں کا اہتمام کرتے تھے، یعنی ہر دن اور رات میں وہ 10 نمازوں کا اہتمام کرتے تھے۔ میں اور آپ تو 5 فرض نمازیں نہیں پڑھتے ہیں۔ پہلے کے مسلمان بزرگ، نیک اور صالح لوگ، علماء اور فقہا یومیہ 24 گھنٹے میں دن اور رات میں 10 نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ 5 فرض نمازیں، ایک اشراق کی نماز، اور ایک چاشت کی نماز، اور ایک ابابین کی نماز، اور ایک رات کو تہجد کی نماز، اور ایک صلاۃ التسبیح۔ یعنی 5 فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ 5 نمازیں ہر مسلمان دن اور رات میں جنہیں اللہ پاک توفیق دیتے، وہ 5 اور نمازوں کا بھی اہتمام کرتے تھے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ہمت عطا فرمائے، ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ ان نمازوں کا بھی اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازوں کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ فرائض کا اہتمام، واجبات کا اہتمام، سنتوں کا اہتمام، مؤکدہ غیر مؤکدہ کا اہتمام، نوافل کا اہتمام، رات بھر آپ کی عبادت۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، نصفہ، آدھی رات عبادت کر رہے ہیں آپ، ساری رات اللہ کے حضور عبادت کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ سے فرمانا پڑا نصفہ، اب انقص، تھوڑا سا کم، او زد، پوری رات نہیں، آدھی رات سے تھوڑا سا زیادہ، رات بھر جاگ رہے ہیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور آپ رات کی نماز میں زیادہ قرآن پاک کی تلاوت فرماتے ہیں۔ انا سنلقی علیک قولا ثقیلا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا ان لک فی النہار سبحا طویلا۔ اے میرے پیارے نبی، دن بھر آپ مصروف رہتے ہیں۔ ان لک فی النہار سبحا طویلا، آپ اپنے رب کو رات کو یاد کریں۔ وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، رات کے کچھ حصے میں بھی اپنے رب کو یاد کریں۔ کون ہے تمہارا رب؟ رب المشرق والمغرب لا الہ الا ہو فاتخذہ وکیلا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا ذکر فرمایا، اور صحابہ کرام کی نماز کا ذکر اسی صورت کے اگلے رکوع میں فرمایا۔ کیا صحابہ کی شان ہے، کیا صحابہ کی محنت ہے، کیا صحابہ کی راتیں ہیں، کیا صحابہ کی نمازیں ہیں۔ مکہ مدینہ کے صحابہ میں سے کوئی صحابی، مرد اور عورت، ان کے جوان، ان کی بچیاں، کوئی بے نمازی نہیں تھا۔ سب جماعت سے نماز پڑھنے والے ہیں، سب 5 وقت نماز ادا کرنے والے ہیں، سب رات کے وقت اللہ کے حضور قیام اللیل کرنے والے، تہجد پڑھنے والے لوگ ہوتے تھے۔ ان ربک یعلم انک تقوم ادنی من ثلثی اللیل ونصفہ وثلثہ وطائفۃ من الذین معک۔ آدھی رات صحابہ کرام عبادت کر رہے ہیں، قرآن پاک ان کی گواہی دیتا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں وہ رات کو کم سوتے تھے، وہ رات کو زیادہ جاگتے تھے،
وہ رات بھر عبادت کرتے تھے، سوتے کم تھے۔ میں اور آپ سوتے زیادہ ہیں، عبادت ہمیں نصیب ہی نہیں ہے۔ ہمیں سال ہا سال گزر گئے، جوانی ختم ہو گئی، بڑھاپا آ گیا وجود میں، زندگی میں، اور زندگی کے آخری مراحل میں ہم نے قدم رکھے، لیکن رات کی 2 رکعت ہمیں نصیب نہیں ہوئی۔ تو جن کا ہم نام لیتے ہیں، جن کی اللہ پاک تعریف کرتے ہیں، ان کی زندگی، ان کی نمازیں، ان کی راتیں، تو کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، سوتے کم تھے، جاگتے زیادہ تھے۔ وہ جو بیداری تھی ان کی، یا تو جہاد کے سفر میں اللہ کی راہ میں، یا پھر مصلی پر اللہ کے حضور عبادت میں، اللہ کے حضور عبادت میں۔ اور دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالی نے ایمان والے کی 2 صفات بیان کی ہیں۔ ایمان والے کون ہیں؟ بہت ساری صفات بیان فرمائی، اور ایک جگہ اللہ پاک نے فرمایا تتجافی جنوبہم عن المضاجع۔ ایمان والا وہ ہے، متقی وہ ہے، اللہ کا محبوب وہ ہے، اللہ کا نیک صالح بندہ وہ ہے، تتجافی جنوبہم عن المضاجع، جن کے پہلو، جن کا بدن، جن کا وجود بستروں سے الگ رہتا ہے۔ وہ میرے اور آپ کی طرح رات بھر بستر پہ خراٹے نہیں لیتے، وہ نرم بستروں پہ آرام نہیں کرتے کہ رات کی آدھے حصے میں سوئے اور صبح کی نماز بھی گئی اور دن کے 10 بجے اٹھ رہے ہیں۔ یہ ایمان والوں کی صفت نہیں ہے، یہ کاہل اور سست اور جن کے ایمان کی کمی اور کمزوری ہے، یہ ان لوگوں کی نشانی ہے۔ ایمان والے متقی لوگ، اللہ کے محبوب بندے، عن المضاجع یدعون ربہم، وہ بستر سے الگ رہتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ یدعون ربہم خوفا وطمعا، وہ رات کا اپنا زیادہ تر حصہ اس کیفیت میں گزارتے ہیں کہ ان کی طبیعت، مزاج میں، دل دماغ میں خوف ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ خوف، قبر کا خوف، آخرت کا خوف، اللہ کے حضور پیشی کا خوف، اللہ کے عذاب کا ڈر، جہنم کا ڈر۔ یدعون ربہم خوفا وطمعا، اپنی بدعملی کی وجہ سے، اپنے گناہوں کی وجہ سے، اور اللہ کے قہر اور جلال کو سن کر، پڑھ کر، دیکھ کر وہ کپکپاتے ہیں، وہ ڈرتے ہیں، وہ خوف ہوتا ہے ان میں، وہ طمع اور امید بھی ہوتی ہے۔ جو عبادت کر رہے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، قیام اللیل ہے، اس امید پر یہ عبادتیں کر رہے ہیں کہ اللہ پاک ہمیں اجر اور ثواب عطا فرمائے گے۔ تو ایمان والے میں 2 کیفیتیں ہوتی ہیں، ایمان والے میں 2 صفتیں ہوتی ہیں، ایمان والے میں 2 خوبیاں ہیں۔ وہ اپنے رب سے ڈرتا بھی ہے، وہ اپنے رب سے امید بھی رکھتا ہے۔ یہی 2 چیزیں انسان کی ترقی کا راز ہیں، کامیابی کا راز ہے۔ اگر ڈر اور خوف نہ ہو، ڈر اور خوف نہ ہو تو یہ انسان بے عمل ہو جائے گا۔ کیا ہو جائے گا؟ بے عمل۔ عمل کیوں کرتا ہے؟ ڈر، خوف ہے۔ اور اگر امید اور عارضی نہ ہو تو یہ انسان مایوس ہو جائے گا۔ ہم سب کچھ کر رہے ہیں، ملے گا تو کچھ نہیں، مایوس ہو کے ہاتھ باندھ کے بیٹھ جائے گا۔ تو ایمان والے کی خوبی یہ ہے کہ دل دماغ میں، فطرت، نیچر، طبیعت میں خوف ہے اپنے رب کا، اس لیے وہ رات بھر سوتا نہیں ہے، اور امید ہے اپنے رب کی رحمتوں کی، فضل اور کرم کی، اپنے عبادات پر اپنے رب سے امید رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے اور رغبت کرتا ہے، اس لیے رات کو وہ قیام کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ قیام کرتا ہے۔ اور ایک صفت اللہ پاک نے آگے بیان فرمائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے دیا اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہے۔ کبھی زکوٰۃ دے رہا ہے، کبھی اللہ کے گھر حج کے لیے جا رہا ہے، کبھی عمرے کے لیے جا رہا ہے، کبھی صدقہ کر رہا ہے، کبھی صدقۃ الفطر ادا کر رہا ہے، کبھی قربانی کر رہا ہے۔ جو اللہ پاک نے اسے دیا، اللہ کی راہ میں مختلف شکلوں میں، مختلف انداز میں وہ لٹا رہا ہے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا ہے اور لوگوں کا اس میں حق ہے، اللہ کا اس میں فرض ہے، یہ میرا نہیں ہے، یہ اللہ کا دیا ہوا امانت ہے، یہ سب میرا نہیں ہے، اس میں میرے والدین کا حق ہے، میرے بہن بھائیوں کا حق ہے، میرے بچوں کا حق ہے، میرے رشتہ داروں کا حق ہے، غریب مسلمانوں کا اس میں حق ہے۔ اس مال میں فرض ہے میرے اوپر کہ میں حج بھی کروں، میں عمرہ بھی کروں، میں اس میں سے قربانی بھی کروں، میں اس میں سے صدقہ خیرات بھی کروں۔ یہ ایمان والے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے انعام کا ذکر فرمایا اسی صورت میں،
کہ اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے اس شخص کے لیے جو رات کو تہجد پڑھتا ہے، جس کی طبیعت میں خوف بھی ہے، امید بھی ہے، جو اپنے مال میں ہماری محبت میں لٹاتا بھی رہتا ہے، خرچ کرتا بھی رہتا ہے، ہم نے ایسی ایسی جنت میں نعمتیں تیار کر رکھی ہیں جن نعمتوں کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں اور کسی کان نے سنا نہیں۔ ایسی ایسی نعمتیں ہم نے اس بندے کے لیے رکھی ہیں۔ یہ کون ہے؟ جو رات کو اللہ کے حضور عبادت کرنے والا ہے۔ تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، ایسی ایسی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، دل ٹھنڈا ہو جائے، بڑی عظیم و شان اور بہترین عمدہ قسم کی ہم نے اس کے لیے جو جنت میں نعمتیں رکھی ہیں، یہ ہم اس کے بدلے دیں گے، اس کے بدلے اس کو عطا کریں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں رات کی عبادت کی توفیق نصیب فرمائے۔ پہلے ایک وقت تھا، ایک زمانہ تھا کہ جس مسلمان کی رات کے وقت تہجد چھوٹ جاتی تھی وہ روتا تھا، اس کو غم رہے ہو جاتا تھا۔ رات کو تہجد چھوٹ گئی تو وہ اشراق کے وقت اشراق کی نماز کے ساتھ رات کی نماز کی نیت کرتا کہ میری رات کو نماز رہ گئی، اسے خوف لاحق ہو جاتا تھا، وہ پریشان ہوتا تھا، وہ روتا تھا، معافی مانگتا تھا کہ آج رات میری تہجد کی نماز رہ گئی۔ وہ لوگ ختم ہو گئے۔ پھر ایک وقت ایسا تھا مسلمانوں میں جس کی نماز تکبیر اولیٰ سے رہ جاتی تو وہ روتا تھا کہ میری نماز جماعت سے آج تکبیر اولیٰ سے رہ گئی ہے، میری تکبیر اولیٰ فوت ہو گئی ہے۔ وہ پریشان ہو جاتا تھا، وہ غمزدہ ہو جاتا تھا کہ اتنے عرصے بعد آج میری تکبیر اولیٰ سے نماز چھوٹ گئی، وہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر ایک وقت تھا مسلمان جماعت سے نماز ادا کرتا تھا، جب جماعت سے نماز رہ جاتی تھی اسے دکھ ہوتا تھا، اسے افسوس ہوتا تھا کہ آج میری نماز جماعت سے رہ گئی ہے، آج وہ لوگ بھی نہیں ہیں۔ اور پھر وہ بندہ کہ جس کی نماز جماعت سے رہ گئی اور وقت میں بھی ادا نہیں کر سکا، قضا ہو گئی، وقت سے بے وقت ہو گئی، وہ اس کو قضا کرتا تھا، وہ روتا تھا، وہ معافی مانگتا تھا اور آئندہ کے لیے نیت کرتا تھا کہ میں نماز پڑھوں گا، جماعت سے پڑھوں گا، وقت میں پڑھوں گا۔ آج وہ دور گئے۔ آج تو نہ تہجد پڑھنے والے، نہ تکبیر اولیٰ سے نماز پڑھنے والے، نہ جماعت سے نماز پڑھنے والے، نہ وقت میں نماز پڑھنے والے، نہ قضا نماز پڑھنے والے، آج تو اکثر مسلمان نماز چھوڑنے والے ہیں۔ فجر کی صف میں مسجد میں 20 صفوں میں 10 صفوں میں سے پورے بھرے محلے میں سے ایک صف نماز کی ہوتی ہے، سب گھروں میں سو رہے ہیں، مرد بھی سو رہے ہیں، عورتیں بھی سو رہے ہیں، بوڑھے بابے، اماں، مائیں، نانیاں، دادیاں، خالے سب سو رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا نماز کا کچھ حصہ مسجد میں ادا کرو اور نماز کا کچھ حصہ نوافل گھر میں ادا کرو، تمہارے گھر میں بھی اللہ کی رحمت اترے۔ بچے دیکھیں، بچے نماز سیکھیں، بچے آپ کو دیکھیں وہ بھی نماز پڑھیں، آپ نوافل گھر میں پڑھیں، آپ اشراق، آپ تہجد گھر میں پڑھیں، صلاۃ و تسبیح گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں اللہ کی رحمت ہو۔ بچے نماز پڑھتا ہوا دیکھیں گے، نماز سیکھیں گے، وہ نماز پڑھیں گے، آپ کے گھر کا ماحول بنے گا۔ اور آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، قبرستان میں مردے ہیں، مردے، کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، اور قبرستان میں نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، اس کے مشابہ نہ بناؤ، وہاں کوئی نماز پڑھنے والا نہیں، سب مردے ہیں، تمہارے گھر میں بھی کوئی نماز پڑھنے والا نہیں ہے، تو زندہ نماز پڑھنے والے نہیں ہیں تو مردوں کے مشابہ ہو گئے۔ یہ بھی مردوں کی طرح ہیں جو گھر میں رہتے ہیں، 24 گھنٹے کی زندگی گزارتے ہیں لیکن گھر میں نماز نہیں ہے۔ یہ گھر نماز سے خالی ہے، اس گھر میں نماز پڑھنے والا کوئی نہیں، اس گھر پر بڑا افسوس ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا اپنے گھروں کو ایسا نہ بناؤ۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، نماز کا اہتمام کریں، نماز پڑھنے والے بنیں۔ تو آج جو بات ہمیں سننی تھی کہ فرائض کے ساتھ ہم نفل پڑھنے والے بنیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں انسان کی پیشی ہوگی، اس کے فرائض کم پڑ جائیں گے، اس کے فرائض کم پڑ گئے، نمازیں کم پڑ گئیں، فرض۔ فرشتے عرض کریں گے اللہ پاک کیا حکم ہے، اس کی نماز پوری نہیں ہے۔ حکم ہوگا اس بندے کے نفل نمازیں دے، جو نفل کام کرتے، صدقہ ہے، خیرات ہے،
کسی کی مدد کی ہے، نفل نمازیں پڑھی، اشراق پڑھی، تہجد پڑھی، اس کے فرائض کی کمی اس کی نوافل نماز سے یا نوافل عبادات سے پوری کرو۔ صرف نفل نماز نہیں، نفلی ساری عبادت ہے کہ اس کے فرائض کو پورا کرو۔ اس کے نفلی نمازوں سے، نفل نمازیں ہوں گی، فرائض کی کمی پوری ہو جائے گی، یہ انسان آزاد ہو جائے گا۔ فرائض میں بھی کمی ہے اور نامہ اعمال میں نفل بھی نہیں ہے، اور سب سے پہلا حساب نماز کا ہے، اور سب کچھ نامہ اعمال میں لکھا ہوا ہے، اور دائیں بائیں بیٹھنے والے فرشتے بھی گواہ ہیں، اور ارے انسان تیرا یہ وجود بھی گواہ ہے، ہاتھ پاؤں بھی گواہ ہیں کہ زندگی میں کیا کیا، کیسی زندگی گزاری، دن میں کتنی نمازیں پڑھی، کتنی چھوڑی۔ اللہ کے بارگاہ میں، کائنات کے مالک اور خالق کی بارگاہ میں آپ کی پیشی ہے، اور آپ سے سب سے پہلا سوال نماز کا ہے۔ کیا ہے؟ نماز کا۔ فرائض بھی کم ہے، نوافل بھی نہیں ہے، کیا جواب دیں گے؟ اللہ پاک ہمیں فرائض کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں نوافل کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ تو نوافل نمازوں میں اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ و تسبیح ہے، اور نوافل نمازوں میں سے بہترین نماز، افضل نماز، اعلیٰ نماز، سب سے اونچے درجے کی نماز وہ تہجد کی نماز ہے۔ کیا ہے؟ تہجد کی نماز۔ تہجد کی نماز یہ بڑی اونچے درجے کی نماز ہے۔ آپ نے فرمایا شروع زمانے سے لے کر آج تک جتنے بھی نیک صالح لوگ، اللہ کے پیغمبر، نبی، رسول، نیک صالح لوگ آئے، سب کی زندگیوں میں رات کی نماز تھی، ان کا طریقہ تھا، ان کی عادت تھی، رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور قیام کرتے تھے، عبادت کرتے تھے۔ اور آپ نے فرمایا کہ رات کے قیام میں، رات کی عبادت میں، رات کی نماز میں اللہ پاک اس کے دل کو روشن فرماتے ہیں۔ اور آپ نے فرمایا کہ رات کے قیام میں، رات کی عبادت میں، رات کے تہجد میں اللہ پاک اس کی برکت سے انسان کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں، اور یہ رات کی نماز انسان کی قیامت کے دن کام آئے گی۔ کب کام آئے گی؟ قیامت کے دن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی حشر کے میدان میں اعلان فرمائیں گے، فرشتے اللہ کے حکم سے اعلان فرمائیں گے کہ ہمارے بندوں میں سے جو ہمارے محبوب ہیں، جو ہمارے مقرب ہیں، وہ کھڑے ہو گئے۔ وہ کیا ہوں؟ کھڑے ہو گئے۔ ہم آج انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیجتے ہیں۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھیں گے، سب شش و پنج میں مبتلا ہوں۔ اللہ کے محبوب کون ہیں؟ اللہ کے مقرب کون ہیں؟ جن کے لیے اعلان ہو رہا ہے کہ وہ اس حشر کے میدان میں سب لوگوں میں کھڑے ہو جائیں۔ کون ہے وہ؟ نام نہیں لیا جائے گا، یہ بتایا جائے گا محبوب اور مقرب بندے، ہمارے نیک صالح مقرب بندے وہ کون ہیں؟ پھر اعلان ہوگا جو رات کے وقت اللہ کے حضور قیام کرنے والے تھے، جو رات کے وقت اٹھ کے بستر چھوڑ کے نیند اپنی ایک طرف کر کے وضو بنا کے ہمارے سامنے دنیا سوتی تھی، یہ کھڑے ہوتے تھے۔ یہ کبھی رکوع میں، کبھی سجدے میں، کبھی استغفار میں، کبھی تلاوت میں، بھی ہاتھ پھیلا کر وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، صبح سحری کے وقت میں یہ استغفار کرتے تھے، یہ معافی مانگتے تھے۔ جو روتے تھے وہ ہمارے محبوب ہیں، وہ ہمارے مقرب ہیں، وہ کھڑے ہو جائیں۔ آپ نے فرمایا حشر کے میدان میں ساری انسانیت میں گنے چنے لوگ، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، تھوڑے سے لوگ کھڑے ہوں گے، اور انہیں ایک طرف کیا جائے گا اور حکم ہوگا انہیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں بھیج دو۔ یہ رات کی نماز کی اتنی بڑی فضیلت ہے، اللہ پاک قیامت کے دن ان کے بارے میں فرمائیں گے یہ میرے محبوب ہیں، پیارے ہیں، یہ میرے مقرب ہیں، قریبی ہیں، یہ میرے، اور یہ جائیں جنت میں، یہ جنت میں جائیں۔ اللہ پاک بڑے خوش ہوتے ہیں کہ رات کے آخری حصے میں ساری دنیا سو رہی ہے، گنے چنے اللہ کے نیک محبوب بندے سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو بنا کے پھر مصلی ڈھونڈتے ہیں، بچھاتے ہیں، پھر وہ خوشبو لگا کے تیاری کر کے نیت کر کے اہتمام کے ساتھ کہتے ہیں اللہ اکبر۔ اس نماز کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ نے فرمایا ایک صدقہ ہے اعلانیہ کہ دکھلا کر بتلا کر صدقہ کر رہے ہیں، بڑی فضیلت ہے اس کی، اور دوسرا صدقہ ہے خفیہ، چھپا کے کسی کی مدد کر دی، یہ اس سے افضل ہے۔ ایک نماز اعلانیہ، فجر کی نماز، ظہر کی نماز، عصر کی، مغرب کی، عشاء کی، سب دیکھ رہے ہیں، سب کے ساتھ جماعت میں لائن میں کھڑے ہیں،
سب کو پتہ ہے یہ نماز پڑھنے آتا ہے، لیکن رات کی نماز کا کسی کو کوئی پتہ نہیں۔ مجھے پتہ ہے، میرے رب کو پتہ ہے، میرے بچوں کو بھی بساؤ کا پتہ نہیں۔ یہ جو رات کی نماز ہے، آپ نے فرمایا جو خفیہ صدقہ ہے اس کی طرح ہے۔ یہ اس کو پتہ ہے، اس کے رب کو پتہ ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ تو رات کو نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا، رات کو نماز پڑھنا، تہجد کی نماز پڑھنا۔ رات کے وقت 3 قسم کے لوگ ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیجتے ہیں زمین پر جائیں۔ 3 قسم کے لوگ ہیں، کچھ گناہ گار ہیں جنہوں نے رات کو بھی ہماری نافرمانی نہیں چھوڑی، دن کو تو گناہ کیے تھے، رات کو بھی گناہ نہیں چھوڑی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں دن میں بھی مجھے ناراض کیا، رات کو بھی مجھے ناراض کر رہے ہیں۔ اب ان کو نیند کا وقت آ گیا ہے اور یہ گناہ کرتے کرتے، نافرمانی کرتے کرتے رات کا کافی وقت گزار چکے ہیں، اب میرے نیک بندوں کے اٹھنے کا وقت آ گیا ہے، ان کو جاؤ سلا دو، ہمیں ان کی ضرورت نہیں ہے، یہ ہماری بارگاہ میں، ہماری دربار میں کھڑے ہونے کے قابل نہیں ہیں۔ گناہ گار فاسق فاجر لوگوں کے اوپر نیند مسلط ہو جاتی ہے، انہیں فرشتے سلا دیتے ہیں، یہ سو گئے۔ دوسرا گروہ اللہ والوں کا، نیک بندوں کا، عابدین کا، زاہدین کا، نمازیوں کا، متقی لوگوں کا، اللہ پاک فرماتے ہیں فرشتوں جاؤ اپنے پروں سے ان کو اٹھا دو، ان اپنے پر مس کرو، پر لگاؤ ان کو، ان کی آنکھ کھل جائے، یہ ہمارے حضور عبادت کریں، نماز پڑھیں، عبادت کریں، نماز کریں۔ ایمان والا جو نیت کر کے سوتا ہے، جو دعا کر کے سوتا ہے، جو تیاری کر کے سوتا ہے، جو فکر لے کر سوتا ہے، فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں اور اللہ پاک انہیں بھیجتے ہیں۔ اللہ پاک کو یہ لوگ بڑے پسند ہیں، اللہ پاک چاہتے ہیں یہ کھڑے ہوں، یہ مجھ سے مناجات کریں، میں انہیں دیکھوں اور یہ میری بارگاہ میں آئیں، یہ میری بارگاہ میں آئیں۔ فرشتے ان کو اٹھاتے ہیں، یہ کھڑے ہو کے اللہ کے حضور عبادت کرتے ہیں، قیام، رکوع، سجدہ، تلاوت، ذکر، دعا لگے ہوئے ہیں۔ اور تیسرا گروہ ایسا ہے، بیمار ہیں، بیماری کی وجہ سے نماز نہیں پڑھتے ہیں، ضعیف ہے، عمر رسیدہ ہے، ہمت نہیں ہے، جان نہیں ہے، طاقت نہیں ہے، کمزور ہو گئے، جوانی میں پڑی، اب یہ ضعیف ہو گئے، سن ڈھل گیا اور عمر زیادہ ہو گئی، ہمت نہیں ہے اٹھنے کی، کھڑے ہونے کی، رکوع اور سجدے کی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتوں سے یہ میرے خاص بندے ہیں جو بیماری کی وجہ سے بستر پر ہیں، صاحب فراش ہیں، اور یہ عمر رسیدہ ہیں، انہیں زندگی میں اتنے اعمال کیے کہ میں ان سے راضی ہوں، جاؤ یہ جیسے سو رہے ہیں ان کی بس کروٹ بدل دو، ان کی کروٹ بدل دو، ان کی آنکھ کھل گئی، یہ جاگ گئے، یہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے نماز پڑھی، ہم پھر بھی راضی ہیں، اگر آنکھ کھلی پھر ان کی آنکھ بند ہو گئی، سو گئے، پھر بھی ہم راضی ہیں، پھر بھی ہم راضی ہیں، یہ اللہ کے وہ محبوب بندے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ہم کس قسم کے لوگوں میں سے ہیں؟ ہم ان لوگوں میں ہیں جنہیں فرشتے سلا دیتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں ہیں جنہیں فرشتے اٹھاتے ہیں؟ کیا ہم ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں فرشتے جن کی کروٹیں بدلتے ہیں؟ ہم کس طرح کے لوگوں میں ہیں؟ یہ ہم اپنا موازنہ خود کر سکتے ہیں، حساب خود لگا سکتے ہیں۔ پہلے قسم کے لوگوں میں ہیں، دوسری قسم کے لوگوں میں ہیں، تیسری میں ہمارا ضمیر گواہی دے گا، ہمارا ضمیر گواہی دے گا پہلی قسم کے لوگوں میں۔ رات کو سو جاتے ہیں یا رات ایسے کاموں میں گزار دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے رات کو اٹھ کر۔ اللہ پاک نے ہمیں صلاحیت عطا کی ہے، اٹھنے کی صلاحیت ہے، بیٹھنے کی صلاحیت ہے، لیٹنے کی صلاحیت ہے، کھانے کی صلاحیت ہے، پینے کی صلاحیت ہے، پہننے کی صلاحیت ہے، کام کرنے کی صلاحیت ہے، سفر پہ جانے کی صلاحیت ہے، ہر طرح کی صلاحیتیں ہیں۔ سوتے ہیں، سونے کی صلاحیت ہے، صبح اٹھتے ہیں، اٹھنے کی صلاحیت ہے۔ تو جب سب صلاحیتیں ہیں تو رات کو تہجد کے وقت اٹھنے کی بھی صلاحیت ہر انسان میں موجود ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے لیے مشکل ہے، میں رات کے آخری حصے میں نہیں اٹھ سکتا۔ یہ کھا سکتا ہے، یہ پی سکتا ہے، یہ سفر کر سکتا ہے، یہ پہن سکتا ہے، یہ لیٹ سکتا ہے، یہ کھڑا ہو سکتا ہے، یہ چل سکتا ہے، کیا یہ رات کو اٹھ نہیں سکتا؟ یہ رات کو اٹھ سکتا ہے۔ صلاحیت، طاقت ہر انسان میں موجود ہے، لیکن کیا ہے؟ غفلت ہے۔ کیا ہے؟ غفلت ہے۔ صلاحیت، استعداد اور طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر انسان میں، ہر مرد میں، ہم تمام حاضرین میں رکھی ہے، لیکن ہم اٹھتے نہیں ہیں۔ دو کام کریں آج کے، اللہ پاک توفیق عطا فرمائے۔
नंबर 1 दुआ मांगना। ऐ अल्लाह तबारक व तआला, मैं रात को क़ियाम करूँगा, मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगा, अल्लाह से मांगे। कभी मांगा नहीं, मांगे, एक बात। दूसरा, फ़िक्र करे, तैयारी करे। जब फ़िक्र होगी, तैयारी होगी, तो अल्लाह तबारक व तआला फ़रिश्तों को भेजेंगे जो आपको उठाने के लिए। आपका दिल का अलार्म आपको उठाएगा। जैसे पेट का अलार्म बजता है, भूख लगती है, किसी से कहने की ज़रूरत नहीं है, पेट का अलार्म बताता है भूख लगी है, प्यास लगी है। जब आप दुआ मांगेंगे, जब आप तैयारी करके सोएंगे, जब आप फ़िक्र लेकर सोएंगे, आपके दिल का अलार्म बजेगा और आपकी आँख खुल जाएगी, आपकी आँख खुल जाएगी। तो रात को जल्दी सोने का एहतमाम, कम खाकर सोने का एहतमाम, अल्लाह से मांग कर सोने का एहतमाम, और फ़िक्र लेकर कि अल्लाह पाक, मैंने नियत की है, मैंने इरादा किया है रात को नमाज़ पढ़ने का, आप मुझे इसकी तौफीक अता फरमाइए, मुझे कबूल फरमाइए। अल्लाह वाले तो सोने से पहले वुज़ू बना के सोते थे, तो लोटा पानी का भर कर साथ रखते थे, मुसल्ला साथ रखते थे कि रात को उठेंगे तो मुसल्ला साथ रखा होगा, पानी साथ रखा होगा, वुज़ू बना के सोएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो ईमान वाला सोने से पहले वुज़ू करके सोता है, ये वुज़ू करना फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब नहीं है, अपने प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, मुस्तहब है। आपने फरमाया कि वुज़ू करके सोएं और किबले की तरफ रुख करके सोएं और सीधा हाथ रुखसार के नीचे रख के सोएं। ये सुन्नतें हैं हमारे प्यारे। दुआ पढ़ के सोएं, 4 अमल, वुज़ू बनाएं, दाएं करवट पे लेटें और हाथ रुखसार के नीचे रखें और दुआ पढ़ के सोएं, अल्लाहुम्मा बिस्मिका मौतु वाहिदा। आपने फरमाया रात के किसी हिस्से में जो ही तुम्हारी आँख खुलेगी, दिल से दुआ मांगो, जो दुआ मांगोगे अल्लाह पाक कबूल फरमा देंगे। जो दुआ मांगेंगे अल्लाह पाक उस वुज़ू की बरकत से। अगर वुज़ू की हिम्मत नहीं है, पानी नहीं है, याद नहीं रहा, कम से कम उलमा ने लिखा है तयम्मुम करके सो जाओ, फिर भी ये फजीलत सादत अल्लाह पाक नसीब फरमाएंगे। जो कहा है सुना है, अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।